نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کر رکھی ہے، یعنی جن لوگوں نے اللہ کے قانون اور ضابطے کے خلاف اپنی زندگی گزاری ہے، تو وہ لوگ اللہ رب العزت والجلال کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال ایسا رب ہے جو آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور کیونکہ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کے حالات اگر ہم دیکھیں تو شاید ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں اور پورے عالم کے اندر جہاں کہیں ہم دیکھیں تو عام طور پر ایک آواز آتی ہے کہ بہت ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، وہاں کا ماحول بہت خراب ہے۔ اس میں ایک بڑی وجہ خود ہماری بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال نے جو دستور اور قانون بنایا ہے زندگی گزارنے کا، اس کے اندر کوئی بھی بندہ ہو، اگر اس اصول اور ضابطے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا تو دنیا کے اندر حالات کیسے ہوں، وہ بندہ ہمیشہ ترقی بھی کرے گا اور اس کی زندگی میں خوشحالی بھی رہے گی۔ اور اس میں دو چیزیں خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں، ایک تو کتاب اللہ ہے اور دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسلمانوں کو جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آپ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ہر مسئلے کا اس وقت میں حل تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو جاتے ہوئے دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی اور کہا کہ قیامت تک کے لیے جو لوگ بھی قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزاریں گے وہ دنیا کے اندر کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتے، کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر بن جائے گی۔ تو آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طریقہ اور وہ اصول اور ضابطہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا تھا کامیابی اور کامرانی کا، جب ہم آپس میں اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو شاید ایسا لگتا ہے
کہ ہم اس طریقے سے بہت ہٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا تھا۔ آج دیکھیے جن چیزوں کی طرف خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی تھی کہ یہ چیز تمہارے اندر کبھی بھی جمع نہ ہو، ورنہ یہ تمہارے گھر کو، تمہاری سوسائٹی کو، تمہارے شہر کو، تمام چیزوں کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ مثال کے طور پر حسد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے کہ ایک گناہ کبیرہ بندے کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اور یہ انہی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس وقت کے اندر کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز بہت حد تک ان کے اندر سرایت کر چکی ہے۔ مسلمان تو چھوڑیے، آپ کے جو زیادہ قریبی ہوں گے ان کے اندر حسد کا مادہ زیادہ ہوگا، اور آپ آگے آئیں، آپ کے بھائی ہوں، آپ کے کزن ہوں، اگر آپ ترقی کر رہے ہیں تو ان کو دل ہی دل کے اندر جلن پیدا ہو رہی ہے، حسد پیدا ہو رہا ہے کہ یہ بندہ اتنی ترقی کیسے کر رہا ہے۔ اور یہ چیز زیادہ تر مسلمانوں کے اندر ہے۔ آپ کسی غیر مسلم کو یا کسی یہودی کو یا کسی عیسائی کو دیکھ کے آپ حسد نہیں کرتے کہ یار وہ اتنی بڑی کمپنیوں کا مالک بن گیا، اسے ہلاک و برباد کر دے اللہ، جبکہ ان کے لیے بھی نہیں رکھنا چاہیے دل کے اندر، لیکن نہیں، ہمارے دل کے اندر حسد پیدا ہوتا۔ اگر ہوگا بھی تو وہ یا تو آپ کا اپنا سگا بھائی ہوگا، یا آپ کا تیرا چچیرا بھائی ہوگا، یا پھر آپ کا وہ مسلمان بھائی ہوگا۔ اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد یہ ایسی بیماری ہے کہ انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسا کہ لکڑی کے اندر آپ آگ لگا دو، آپ کب اس لکڑی کو پورا ختم کر دیں پتہ نہیں چلے گا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیز اس طریقے سے مونڈ دیتی ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پوچھا کس چیز کو مونڈ دیتی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حسد، بغض، کینہ یہ ایسی بری چیز ہے کہ ایمان جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے اس کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ اتنی بڑی بیماری یہ ہمارے دلوں کے اندر پل رہی ہے، اور ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھ رہا ہے اس دور میں، اور دوسرا اس کے اندر 99 خوبیاں ہیں، اگر ایک کوئی کمی ہے تو اس شخص کو صرف وہ کمی دکھائی دے رہی ہے، اس کی 99 خوبیاں دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب ہم ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں لگ گئے، خود پریشان ہو گئے، اپنی فیملی کو پریشان کر دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے دل کے اندر حسد ہوگا، اور یاد رکھیے جن لوگوں کے دلوں کے اندر حسد ہوتا ہے قدرتی طور پر اللہ رب العزت والجلال ان کے دل کو بہت زیادہ سخت بنا دیتا ہے، اور ان کو غصہ بہت جلدی آتا ہے، اور بار بار غصہ آتا ہے، اور وہ غصے کی حالت میں کام کرتے ہیں۔ یہ اس گناہ کا وبال ہے اور عذاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو ہر بات پر غصہ آتا ہو تو کسی بھی چیز کے اندر آپ گھر میں گئے، بچے نے تھوڑی شیطانی کر دی، ہوتا ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ نے فوراً یا تو بہت زور سے اس بچے کے اوپر چیخ گئے یا اس کے چانٹ مار دیا، نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کی بیوی آپ سے کہے گی کہ کیوں مار دیا، آپس میں جھگڑے ہوں گے، اور جو گھریلو سکون ہے وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گا۔
اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے جو ہماری زندگی کے سکون کو ختم کرنے والی ہو اور ہمارے اتحاد کو چکنا چور کرنے والی جو چیزیں ہیں ان سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر یہی میسج دیا ہے کہ انسان جب اس دنیا کے اندر آیا ہے تو شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے میرے عزیزو، ایک بہترین انسان وہ ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو پھر وہ اللہ رب العزت والجلال سے توبہ کر لے اور معافی مانگ لے۔ کیونکہ اللہ رب العزت والجلال ہی ہے جو تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ تمام کو معاف کر کے وہ خوش بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال جب یہ میسج ہم کو دے رہا ہے تو کیوں ہم اس رب سے دوری بنائے رکھے ہوئے ہیں؟ ہم آج ہر وہ کام کرنے پر تلے ہوئے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ یہ کام اگر تم کرو گے تو ذلت و رسوائی کا سبب بن جاؤ گے۔ آج دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے، 12 15 16 17 سال کے بچے، جو نوعمر بچے ہیں، بائک آپ دیکھیں اس طریقے سے چلاتے ہیں، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ نشے کے اندر ہمارے نوجوان بچے اتنی بری طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، بس اللہ معاف کرے ان کے والدین کو دکھائی نہیں دیتا، ان کے رشتہ داروں کو دکھائی نہیں دیتا۔ جب یہ نئی نسل ہماری ابھی سے ہی جن کی 12 15 سال کی عمر ہے، گٹکے کھا رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، اگر یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس سے اپنی قوم کے لیے کتنی ہمدردی رکھ سکتے ہیں، کہ ان کے دلوں میں اپنی قوم کے لیے کتنی ہمدردی ہوگی۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں، غلط کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے نشہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایسی جڑ ہے کہ 3 4 گناہوں کی جڑ ہے، آپ یہ کہہ لیجیے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے گناہ وجود میں آ جاتے ہیں، لیکن جن کے بچے پی رہے ہیں شاید ان کو دکھائی نہیں دیتا کس طریقے سے ان کی اولاد زندگی گزار رہی ہے، وہ اس سے بالکل پرے ہیں۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، اگر آج ہم نے ان کی پرورش اچھے طریقے سے نہیں کی تو یاد رکھیے آپ کتنی اچھی نمازیں پڑھتے ہوں، کتنا ہی قرآن کیوں نہ پڑھتے ہوں، لیکن اس بچے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو بھی جہنم میں جانا پڑ جائے۔ اس لیے جہاں ہم بہت بڑے نمازی ہوں، بہت قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں، بہت اچھے آدمی ہوں، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے گھر والوں پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے۔ آپ تو 5 وقت کے نمازی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز میں ڈنڈی مارتا ہے یا غلط کام کرتا ہے، آپ دیکھتے بھی ہو، سمجھتے بھی ہو، لیکن آپ اس سے کچھ کہہ نہیں پاتے، تو یاد رکھیے وہی بندہ آپ کو، وہی بیٹا جس کے لیے آپ نے خون پسینہ ایک کر دیا، اپنے سکھ کو اس کی وجہ سے ختم کر دیا، وہی لڑکا آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے جہاں ہمارے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کے اندر بھی اچھائیوں کو لانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر اس کے گھر کے اندر ایک بندہ بھی اگر بے نمازی ہے تو یاد رکھنا یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے، اور آپ اس کو نوک ٹوک نہیں کرتے ہو، یہ اس سے بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت والجلال اس آیت کریمہ کے اندر یہی بیان کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کر لی، تو پھر آؤ اب اس دربار کے اندر آ جاؤ جو تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور جو تمہاری زندگی کے اندر خوشحالی لانے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اولاد جب ماں باپ کا دل خوش کرتی ہے اور ماں باپ کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ماں باپ کے دل سے بھی دعا نکلتی ہے، ماں باپ اس سے اور زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ بھلا وہ بندے کہ جو گناہ کر لیں اور پھر توبہ کر لیں، اللہ رب العزت والجلال کو ایسے بندوں پر اور زیادہ پیار آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم میں یعنی جتنے بھی انسان ہیں ان میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے جب کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو وہ اس پر متنبہ ہو، اللہ رب العزت والجلال کی طرف اپنا رخ موڑے اور اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو اور اللہ رب العزت والجلال سے توبہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے بندے اللہ رب العزت والجلال کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میں گناہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا، شیطان نے مجھ کو بہکا دیا، اس لیے میں آپ کی نافرمانی کر بیٹھا۔ جب یہ چیز بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے اللہ رب العزت والجلال کو معاف کرتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک بندے وہ ہیں کہ جو بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ اللہ اللہ، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، شیطان ان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب ایسا کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال کو بڑا پیار آتا ہے ان بندوں پر۔ اس لیے میرے بھائی یہ جو حالات چل رہے ہیں ان سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ یہ جو غلطی کوتاہیوں کی وجہ سے ایسے حالات بنے ہیں ان کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ آخر کیا بات ہے۔ جہاں کہیں بھی دیکھو، ہم نے قرآن کے اندر پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب قیامت آئے گی تو ایک وقت وہ آئے گا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، نہ باپ کو اولاد کی، نہ اولاد کو باپ کی، نہ ماں کو بیٹے کی، سب اپنے اپنے چکر میں پڑے ہوں گے۔ یہ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، لیکن میرے بھائی قیامت تو ابھی شاید بہت دور ہے، ہم ابھی اسی وقت کے اندر دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، بالکل وہی صورتحال اس وقت اس دنیا کے اندر بنی ہوئی ہے۔ اگر آج میرا بھائی کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہم کہتے ضرور ہیں کہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر وقت آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بندہ آتا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہی مسلمان ہیں، آس پاس والے ملک سب مسلمان ہیں، لیکن کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو ان کو اپنی سرحد میں داخل کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس سے زیادہ شرم کی بات ایک مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ایک بھائی کو موت کے منہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبکہ وہ فریاد کر رہا ہے کہ موت میرے سامنے ہے، اور پھر بھی اگر ہمارا دل نہیں پسیجتا تو شاید اس وقت کے آنے سے پہلے اگر ہمیں موت آ جاتی تو شاید وہ زیادہ بہتر تھا۔ ہمارے دلوں کے اندر بالکل بھی رحم و کرم کا مادہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ختم ہو چکا ہے، بلکہ انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ چاروں طرف جہاں نظر ڈالو صرف جانور نظر آتے ہیں۔ جب ہمارے اندر ہمدردی، رحم دلی اگر نہیں ہے تو یہ تو جانوروں کے اندر صفت ہوتی ہے، یہ ان کے اندر رحم و کرم کا مادہ کم ہوتا ہے۔ اگر ایک چڑیا اس کے بچے کو آپ نے پکڑ لیا تو وہ پورا دن آپ کے سر پر منڈراتی رہے گی کہ کسی بھی طریقے سے میرا بچہ چھوٹ جائے۔ یہ جانور کا معاملہ ہے۔ تو قربان جائیے ان ماؤں پر جن کے دو معصوم بچے ان کی گودوں کے اندر ہیں اور مرے ہوئے بچے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن پھر بھی کسی مسلمان کا دل نہیں پسیج رہا کہ لاؤ ان کی ہیلپ کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ سب اپنی عیاشی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ جسے دیکھو اللہ رب العزت والجلال نے پیسہ اس لیے دیا تھا کہ اگر کوئی بھوکا ہوتا تو اس کو کھانا کھلاتا، کوئی پیاسا ہوتا تو اس کو کھانا کھلاتا۔ بالکل وہی منظر آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے اندر ہوا تھا۔
کیا مسلمان رہ گئے ہیں ہم، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ صحیح سے چلے ہم وہاں نہیں ہیں، یہاں ہو کر بھی ہم ان کے لیے صحیح معنی کر جو دعا کرنی چاہیے وہ دعا تک نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ہمدردی کہاں چلی گئی میرے بھائی؟ آج ان کے ساتھ ہے معاملہ، کل ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس طریقے سے زندگی گزاریں جس سے لگے کہ ہاں ہم واقعتاً انسان بھی ہیں۔ اگر ہمدردی، رحم و کرم کا مادہ ہمارے دلوں سے نکل گیا تو پھر یاد رکھیے ہم انسان نہیں ہیں، ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آج یہی حال ہر جگہ بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمارے دلوں کے اندر ہمدردی، اخوت اور بھائی چارگی پیدا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو ترغیب دی ہے وہ اسی کی دی ہے، اخلاق کی۔ انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں اخلاق حسنہ کو مکمل کر دوں۔ اس کی تعلیم دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت تھی، بہت عبادت گزار تھی، بہت نیک تھی، لیکن اس نے اپنے گھر میں ایک بلی پالی ہوئی تھی اور اس نے اس کو چارپائی کے کھوٹے سے باندھ رکھا تھا، اس کو کچھ کھانے کے لیے نہیں دیتی تھی۔ بلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اور وہ واقعہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ ایک بدکار زناکار عورت تھی، وہ کسی راستے سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اور اپنی جیب نکالے ہوئے جو گندی مٹی ہوتی ہے، پانی جس میں ملا ہوا ہوتا ہے، اس کو وہ چاٹ